پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا. دیکھ السلام علیکم. آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی جس مہمان شخصیت نے ہمیں وقت دیا ہے وہ سابق گورنر پنجاب ہے اور سینئر سیاستدان ہیں سردار لطیف خان کوسہ صاحب. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا. سر بہت سارے سوال ہیں ہمارے ذہنوں میں، لائک عوام کے ذہنوں میں بھی، اور بہت سے تلخ سوالات ہیں آپ سے پوچھنے کے لیے. اس کے لیے بہت شکریہ آپ کا. سر آج کی سب سے جو دو اہم خبریں ہیں، ایک پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ ہوئی ہے، دوسرا جو ہمارے فیلڈ مارشل بنے ہیں جنرل عاصم منیر. کیا کہیں گے آپ ان دونوں موقع پہ؟ دیکھیں، جہاں تک تو انڈیا اور پاکستان کی جو جنگ ٹیکنیکلی تو نہیں کہہ سکتے ہیں. مودی نے اپنا جو ہے، جو صوبے میں الیکشن ہو رہا تھا، مودی صاحب نے اپنے الیکشنز کو جو ہے وہ کرنے کے لیے، جیتنے کے لیے انہوں نے ہمیشہ جو ہے یہی کارڈ استعمال کیا ہے، پاکستان بیشنگ. یہ اس کی بنیاد پر وہ الیکشن لڑتے ہیں. اور اگر ان کا پاسٹ ریکارڈ دیکھیں تو گجرات کے قاتل جو ہے مسلمانوں کا، اس نے جو جس طرح سے قتل و غارت گری کی تھی، اور جس طرح سے اس نے ہمیشہ یہی کارڈ کھیلا ہے. تو اب یہ جو تھا، وہاں ایک سانحہ ہوتا ہے کشمیر میں، اور کشمیر میں مودی صاحب پہلے 370 جو ہے آرٹیکل کو حذف کر کے اور کشمیر کو ضم کر کے ہندوستان میں، تو وہ بین الاقوامی قوانین اور بین الاقوامی جو معاہدہ جات ہیں، جو ایک قرارداد ہے 1948 کی، اس کا مذاق اڑاتے ہوئے انہوں نے اس کا وہ ڈسپیوٹڈ سٹیٹس ختم کر کے تو انہوں نے مرج کیا. اور پھر اس کے بعد اس نے جو ہے کشمیر میں کوشش کی کہ مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلا جائے، اور بے بہا اس نے جو ہے ہندوؤں کو وہاں آباد کر کے ان کو زمینیں خرید کروا کے، اور کشمیر کی ڈیموگرافی کو تبدیل کرنے کی جو ہے کوشاں تھا وہ. اور ظاہر ہے کہ کشمیری جو وہاں ایک تنظیمیں بنی ہیں، انہوں نے ریزسٹنس کی ایک جو ہے تنظیم بنائی، جس نے یہ بات تسلیم کی کہ ہم نے یہ جو ہے پلوامہ کا جو وہ کیا تھا، اس میں انہوں نے خود کش حملہ کروایا تھا، جس میں کوئی 17-20 جو ہے لوگ شہید ہوئے تھے. تو اس لیے بلیم FIR چند گھنٹوں میں ہی درج کر کے سیدھا پاکستان کے اوپر الزام تراشی شروع کر دی. اور اس کے بعد اس نے جو ہے اپنے عوام کو خوش کرنے کے لیے اور پاکستان پر ایک قسم کا جو ہے حملہ کیا، جس کا ہم نے دفاع کیا. APC بنی اور قوم نے ایک یکجہتی کا ثبوت دیا. عمران خان نے ہمیں جیل سے جو ہے ہمیں کہا کہ جب دفاع وطن کی بات ہو تو ہمارا اندرونی اختلافات کو ہم ختم کر کے ہم جو ہے سیسا پلائی دیوار کی طرح ہر انچ کا دفاع کرنے کے لیے ہم خون کا آخری قطرہ بھی دیں گے. تو سر آپ نے بات کی عمران خان صاحب کی، تو کہا یہ جاتا تھا کہ چند لوگ جو جنگ سے پہلے دوران جنگ عمران خان سے ملاقات کرنے گئے تھے، عمران خان نے ان کو پراپر گائیڈ کیا. تو کیا یہ بات حقیقت ہے؟ دیکھیں، یہ حقیقت ہے کہ یہ خریداری جو کی تھی، یہ چائنیز پلین کی، یہ عمران خان ہی نے کی تھی. اور یہ جو اس وقت ترین صاحب جو کہ وزیر فائنانس منسٹر تھے، وزیر خزانہ تھے، انہوں نے تو کہا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن عمران خان نے اس کو اوور رول کرتے ہوئے ایز اے پرائم منسٹر اس نے یہ خریداری ممکن بنائی. اور یہ خریداری کرنے کی وجہ سے ہمارا جو ہے آج الحمدللہ ہم اس کامیابی کے اس پہ آئے. پاکستان نے اس جنگ میں فتح حاصل کی، اور دوسری بات کہ اس جنگ جیتنے کے بعد جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ہمارے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنایا، اس پہ کیا موقف ہے آپ کا؟ نہیں دیکھیں، وہ آرمی چیف کا تو کوئی تعلق ہی اس سے نہیں ہے یہ، اور نہ ہی پرائم منسٹر کا کوئی تعلق ہے. یہ تو یا عمران خان کا جو ہے یہ کمال ہے کہ اس نے یہ خریداری ممکن کی، اور یا ہمارے جو ہے ایئر چیف کا اور پائلٹس کی کمال ہے کہ انہوں نے جو ہے یہ اس مستعدی اور اس طرح مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے ان کے 6 جہاز اڑا کے رکھ دیے. اور اگر یہ طوالت پکڑتی تو ہماری دسترس میں ان کے ہیں. کیونکہ دیکھیں، جو یہ میزائل جو خریدے گئے ہیں، اور یہ جو ہے 350 کلومیٹر تک جاتا ہے، جبکہ ان کا جو فرینچ ہے ان کے تو اس کی 250 کلومیٹر ہے. یہ چائنیز نے تو
دنیا میں تعلقہ مچا دیا کہ یہ انہوں نے پہلی مرتبہ یہ آزمائے ہیں یہ جو تو ان کے جو میزائل تھے، ان کے جو جہاز تھے، ان کی جو مستعدی تھی، ان کی جو مہارت تھی، ان کی جو تکنیکی سپیریورٹی تھی، برتری تھی، وہ انہوں نے ثابت کر دی. اور لیکن اس مشین کے پیچھے جو کار فرما تھا، جو انسان تھا، وہ تو پاکستانی پائلٹ تھا. اور پاکستانی پائلٹس نے اور پاکستانی جو آرمی ایئر چیف ہے، یہ اس کی مہارت ہے. اور ہم جو ہے وہ جو فیلڈ مارشل کا خطاب کسی اور کو دے رہے ہیں، یہ تو کمال ہی کی ہو گئی ہے. کریڈٹ تو میاں نواز شریف صاحب بھی لے رہے ہیں، کریڈٹ تو شہباز شریف صاحب بھی لے رہے ہیں. دیکھیں آپ کی حکومت ہوتی تو کیا عمران خان صاحب بھی یہ کریڈٹ لیتے ہیں؟ دیکھیں عمران خان ہی کا کریڈٹ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. ذرا پوچھیں یہ سارے خریدے کس میں ہیں، کس کے دور میں خریدے گئے ہیں؟ یہ تو عمران خان نے خریدے ہیں، کوئی نواز شریف نے تو نہیں خریدے، نہ ہی اس کے دور میں خریدے گئے ہیں. اور جہاں تک نواز شریف نے کل جو امیر المومنین بن کے تاج پوشی کی ہے، یہ جو چاغی میں جو یوم تکبیر منائی ہے اس نے 27 سال کے بعد جو یہ کیا، یہ تو اس وقت میں اس کا شاہد ہوں. یعنی کیونکہ نواز شریف بلاسٹ نہیں کرنا چاہتا تھا. دیکھیں یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کمال ہے. یہ جب 65 کی جنگ ہوئی تھی، اس کے بعد جو ہے پاکستان کو شدت سے احساس ہوا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے کوئی ایک ایسا ڈیٹرنس ہونا چاہیے. اور 65 کی جنگ کا بھی، 71 کے سانحے کا بھی، کیونکہ ہندوستان نے ہمارے 93,000 فوجیوں کو جو ہے اروڑا کے قدموں پر سرنڈر کروانے پر مجبور کرتے ہوئے پاکستان کو 2 لخت کیا تھا. تو اس لیے یہ بڑی شدت سے محسوس کیا گیا کہ پاکستان کے پاس ایٹم بام ہونا چاہیے. اگر ہم نے اکھنڈ بھارت کا جو مہارانی اس وقت اندرا گاندھی صاحبہ جو بادشاہ سلامت بننے کی، مہارانی بننے کی جو خواب دیکھ رہی تھی، اس کا دفاع ایک ہی طریقے سے تھا کہ ہم جو ہے ایٹم بام ہو. اور اسلامی امہ اس وقت جو ہے اسلامک بام ایک چاہتی تھی. تو شاہ فیصل نے اس وقت بھٹو صاحب کو بلینک چیک دیا کہ آپ ہمت کیجئے گا، آپ کریں. بھٹو صاحب نے اسکاٹ لینڈ سے ڈاکٹر قدیر جو تھے وہاں ملازمت کر رہے تھے، ان کو وہاں سے دیا کہ بلینک چیک دیا کہ آپ اپنی تنخواہ خود فل کریں اس میں، اور ان کو لے کر آئے پاکستان میں. یہ شاہ فیصل نے پیسہ دیا، بلینک چیک دیا. بھٹو صاحب پہلے قدیر خان کو لے کر آئے ادھر، اس کو منہ مانگی تنخواہ دینے کے، کیونکہ ظاہر ہے اسکاٹ لینڈ کی جو اس میں ہو اٹامک ریسرچ سینٹر میں ہو، وہ آپ اندازہ کریں کتنے پیسے لیتا ہوگا، کتنی تنخواہ وہاں ملتی ہے. اور پھر اس نے جو ہے بھٹو صاحب نے سیٹھ عابد کو، یہ جو سینٹریفیوجل سے جو وہ ان کو وہ کوئی دنیا کا جو ہے ملک دینے کو تیار نہیں تھا، اس لیے کہ امریکہ کا خوف ہی اتنا زیادہ ہے کہ اس ملک پر سینکشن لگ جاتی ہیں اگر وہ ذرا بھی کوئی یہ آؤٹ ہو جاتی، بات لیک ہو جاتی. چنانچہ یہ اسمگل کیے گئے، لیکن یہ اتنا اوورٹ یہ آپریشن تھا کہ سیٹھ عابد کے ذمہ لگایا گیا. سیٹھ عابد نے جو تقاضا کیا بھٹو صاحب کی، ظاہر ہے کہ ان کے پاس پیسے تو شاہ فیصل نے دیے تھے، کنگڈم آف سعودی عربیہ نے دیے تھے، تو وہ انہوں نے جو ہے اس طریقے سے کروا کر انہوں نے یہ ایٹم بام اس وقت تک تیار کر چھوڑا تھا اور وہ موجود تھا. نواز شریف جب انڈیا نے 5 ایٹامک بلاسٹ کیے، نواز شریف اس وقت متزلزل تھا، وہ نہیں کرنا چاہتا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رانی شہید بے نظیر بھٹو نے چوڑیاں پھینکی تھیں، چوڑیاں پھینکی نواز شریف کو کہ یہ چوڑیاں پہن لو، تم میں اگر ہمت نہیں ہے، تم میں اگر جرت نہیں ہے تو پھر یہ چوڑیاں پہن لو. اور ہندوستان کا جو ہے جواب دینا چاہیے، منہ توڑ جواب دینا چاہیے. انہوں نے 5 کیے ہیں، ہم اس سے زیادہ بلاسٹ کریں گے، اس لیے کہ میرا بابا، اس نے کہا ذوالفقار علی بھٹو ایٹم بام بنا گیا ہے، اس کی صرف جو ہے اس کو فلکر دینا ہے، اس کو صرف چلانا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ نواز شریف نے بنایا، ظاہر ہے ایک بنی بنائی چیز تھی تو اس نے وہاں بلاسٹ کیا. خان صاحب آپ کے کب تک باہر آ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ ہی کی پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر غور خان صاحب نے 2 دن پہلے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ 5 جون کو خان صاحب باہر آ جائیں گے. کیا واقعی ان کی کوئی اس اسٹیٹمنٹ پہ سچائی ہے؟ نہیں، وہ میں ہی اس میں وکیل ہوں القادر ٹرسٹ والے کیس میں. وہ مذاق ہو رہا تھا ہمارے ساتھ، تاریخیں دے کر دفتر اس کو فکس نہیں کرتا تھا، سماعت کے لیے بھی نہیں لگا رہا تھا. جو ہم سزا کی معطلی کی اپیل ہم نے کر رکھی ہے جنوری 2025 میں.
जनवरी की जो है अपील पेंडिंग है, और हमने उसमें जो है इस्तदा की है कि सस्पेंड की जाए सेंटेंस को, यानी जी, कि सही। सज़ा को मुअत्तल किया जाए ता समाअत अपील, जब तक अपील का फ़ैसला नहीं होता है। तो वो लगा नहीं दे रहे। हम 2 हफ्तों से हर बुध को हमारी सारी पार्टी जो है आकर एहतजाज कुना होती थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। अलीमा खान बीबी और उनकी दोनों बहनें इमरान खान की, वो सारी वो भी साथ होती थी, और धरना दे के वो बाहर बैठ जाते थी, फुटपाथ के ऊपर बैठी होती थी हमारी सारी पार्टी। हम अंदर जाके रिक्वेस्ट करते थे कि खुदारा आपने तारीखें दी हैं, दफ्तर क्या कर रहा है आपका? क्या दफ्तर आपके अख्तियार में नहीं है? क्या दफ्तर को कोई और कंट्रोल कर रहा है, कोई और कुव्वतें कंट्रोल कर रही हैं? तो बड़ी मुश्किल से हमने 5 तारीख लगवाई है। और जो बात गौहर ने की, मैंने पहले की, फिर अलीमा खान ने की, फिर बैरिस्टर गौहर साहब ने की। गौहर साहब ने ये कहा कि 5 तारीख को इंशाल्लाह इसकी समाअत होगी मुकदमे की, और उन्होंने ये कहा, ज़रूर कहा कि समाअत होगी तो पता चलेगा कि केस में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमें ये कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये 5 तारीख को जो है ये खान साहब और बुशरा बीबी की जो है ये जो ढोंग रचाया है उन्होंने सज़ा करने का, वो आवाम के सामने आश्कारा हो जाएगा। अब बाकी रहा ये है कि वो हमारी तो ख्वाहिश भी है और कौम सारी की ख्वाहिश भी है कि जिस तरह बाकी लोग जो है आज़ादाना तौर पर अपने घरों में ईद करते हैं, अगरचे जिस तरह की आज़ादी मुयस्सर है इस मुल्क में, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद उसी का माशाअल्लाह आप भी भुगत रही हैं, इसलिए कि पीका में मस्बत ख़बर जो है वो है जो आप फील्ड मार्शल साहब को तारीफ़ें करें और वज़ीर आज़म को तो छोड़ दें, आप जो मर्ज़ी करें, जब तक आप उनकी तारीफ़ें करते रहें तो वो मस्बत ख़बर है। और अगर कोई ऐसी गुस्ताखाना बात हो जाए तो फिर जो है वो आपके ख़िलाफ़ फेक न्यूज़ की ज़ुमरे में आकर 3 साल सज़ा और 20 लाख रुपया जुर्माना। तो ये ऐसे ड्रकोनियन लॉज जो बनाते हैं ये पीका एक्ट तो खैर आप लोगों के दौर में भी आया था जब फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात थे। नहीं, जिस दौर में भी आया है, मैं उस तो वक्त भी गलत था, आज भी गलत है। बिल्कुल, मैं पीटीआई में नहीं था उस वक्त, और लेकिन जिस दौर में भी आया हो, ये तो देखें जब तक आगे ही नहीं होगी, जब तक ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जब तक आप कानून पर, आइन पर अमलदारी, आर्टिकल 19(a) की जब तक आप अमलदारी नहीं करेंगे, और ये आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ थॉट जब तक ये नहीं होगा तो आर्टिकल 9 की बेमानी है। अलीमा खान साहिबा का एक बयान था, उन्होंने कहा कि हमारे भाई से आपको क्या चाहिए, हमें बता दे, हम वो चीज़ आपको देने को तैयार हैं और मुज़ाकरात करने के लिए भी तैयार है, साथ बैठने के लिए भी तैयार है। यानी कि गिव एंड टेक का मामला हो गया ना। उनकी स्टेटमेंट पे इरफान सदीकी का मौक़िफ़ था कि उनकी बहन खुद जो कह रही हैं, तो फिर गिव एंड टेक का मामला हो गया, कुछ लो और कुछ दो, तो फिर क्या चाहिए उनको खान साहब को? और फिर वो बात करिए मुज़ाकरात की, तो वो किसके साथ बैठेंगे और कब बैठेंगे? देखिए, इनका मैं साथ था जिस वक्त ये बयान हुआ है जी। बिल्कुल उन्होंने ये नहीं कहा कुछ दो कुछ लो, ये बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने बिल्कुल ये कहा, ये तो एक डिसइंफॉर्मेशन सेल जो मुस्लिम लीग नून का है, आपको पता है पहले मरियम बीबी चलाती थी जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये सेल बाकायदा सेल चलाती थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, एक डिसइंफॉर्मेशन सेल फैलाने का ये इनका टास्क था। और आपको याद होगा उसमें 2 वज़ीरों को भी जाना पड़ा था उस वक्त के आर्मी चीफ ने जो बड़ा एक्सेप्शन दिया था उस वक्त जब खबरें इनकी जो है लीक होती थी। तो अब भी मुस्लिम लीग नून उस पर डिसइंफॉर्मेशन फैलाती है, कभी ये कहती है जी पार्टी के अंदर इख्तलाफ है, कभी हमारे कहती है जी गौहर ने ये कह दिया और अलीमा बीबी ने उसको ये कह दिया, और कभी कहती है जी मरमत ने फलां ने ये कह दिया, कभी असद कैसर को कोट करते हैं, कभी जो है अली अमीन गंडापुर को। ओ भाई, तुम अपनी पार्टी की बात करो, हमारे यहाँ तो जो है बाकी इजहार राय पर कोई डव्स होते हैं, कोई हॉक्स होते हैं, हर पार्टी के अंदर होते हैं, लेकिन हमारी पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं है। जहाँ तक ये अलीमा बीवी का जो बयान है, मैं साथ था उस वक्त, उन्होंने कहा अभी तक हमें पता नहीं चला है कि चाहते क्या हैं, मैं हमारे भाई से ये चाहते क्या हैं। इन्होंने 2 साल से उनको पाबा सलासल रखा हुआ है, इन्होंने फिसाइयत की इंतहा कर दी है, कभी बच्चों से नहीं बात करने देते, कई महीने हैं, बहनों को फैमिली को मिलने नहीं देते हैं, वकला पर बंदिश लग जाती है।
پارٹی مین پر بندش لگ جاتی ہے. چیف منسٹر ہائی کورٹ کا 3 ججز کا آرڈر لے کے جاتے ہیں, وہ بھی وہاں ایک ایس ایچ او کھڑا ہو کر کہتا ہے جی کرنل صاحب کا آرڈر ہے تو آپ دکھائیں ورنہ آپ کو ہائی کورٹ کو ہم نہیں مانتے. تو یہ وہ کہنے وہ ان کا مقصد تھا کہ بھائی بتاؤ تو صحیح کیا چاہتے ہو آپ کیوں پیچھے بیک ڈور کی بات کرتے ہو, آؤ ہم سے سامنے آ کر بات کرو. گیو اینڈ ٹیک کی کبھی بات نہیں کی ہے نہ, اور عمران خان نے صاف کہہ دیا ہے کہ نہ میں نے ڈیل کرنی ہے اور نہ میں نے یہ ملک چھوڑ کے جانا ہے. ان چوروں ڈاکوؤں کی طرح سرور محل میں نہیں جاؤں گا. میرا مرنا جینا اسی دھرتی میں ہے. میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا, بھلے مجھے سارے پاکستان کی جیلیں ہی کیوں نہ پھرائیں. لیکن خان صاحب نے تو یہی کہا نا کہ میں مذاکرات کروں گا لیکن میں بیٹھوں گا اور میں صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھوں گا, باقی کسی کے ساتھ. انہوں نے ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کو کہا. تو پھر یہ تو ڈیل کی بات ہوئی نا, تو پھر ڈیل باکس میں کیا ہوگا؟ دیکھیں ڈیل شیل کی بات نہیں ہے. ہم اگر ملیں گے بھی کسی کو اسٹیبلشمنٹ سے ملیں گے یا کسی کو, تو ان کو یہی کہیں گے کہ آئین پر عملداری کیجیے گا. جس ملک میں آئین پر عملداری نہیں ہے, جس ملک میں رول آف لا نہیں ہے, وہاں تو آپ سویلائز سوسائٹی ہی نہیں ہے. پھر تو آپ لا آف جنگل میں چلے جاؤ, پھر بادشاہت کا اعلان کر دو, پھر سیدھا سادہ مارشل لا لگا دو. بھائی چھپتے کیوں ہو؟ سامنے آتے بھی نہیں, چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. یہ تو نہ کرو نا. یہی بات علیمہ خان نے کہی, بھائی بتاؤ تو صحیح آپ چاہتے کیا ہو, کیا چاہتے ہو میرے بھائی سے. تو یہ نہیں کہا کہ گیو اینڈ ٹیک, یہ معاف کیجیے گا, یہ انہوں نے ڈسٹارٹ کر کے یہ جو ہے نا مسلم لیگ نون نے یہ کہا کہ جی دیکھو ڈیل کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ گیو اینڈ ٹیک کرو تو یہ ڈیل ہے. گیو اینڈ ٹیک کی بالکل ذکر, انہوں نے صرف یہ کہا کہ بھائی چاہتے کیا. اس بات سے عرفان صدیقی نے یہ کہا کہ عرفان صدیقی معاملہ ہو گیا, مجھے پتہ ہے, یہ میں نے دیکھا ہے, لیکن یہ عرفان صدیقی صاحب نے معذرت کے ساتھ انہوں نے درست کوٹ نہیں کیا. میں ساتھ تھا, میرے سامنے یہ بیان ہوا ہے. انہوں نے صرف یہی کہا ہے کہ 2 سال سے جو اندر رکھا ہوا ہے عمران خان, بتاؤ آپ کیا چاہتے ہو, چاہتے کیا ہو میرے بھائی سے, آپ چاہتے کیا ہو بتاؤ تو صحیح. اب اگر یہ چاہیں کہ وہ غلامی کر لیں تو غلامی تو عمران خان نہیں کرے گا. جھکنے والا عمران خان نہیں ہے, اصولوں پر کمپرومائز سودا نہیں کرے گا عمران خان. عمران خان نے اگر یہی کرنا ہوتا تو آج وزیر اعظم ہوتا. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ عمران خان نے اگر اس طرح کرنا ہوتا نا جو عرفان صدیقی صاحب فرما رہے ہیں, تو پھر وہ اقتدار میں نہ ہوتے مسلم لیگ نواز, عمران خان وزیر اعظم ہوتا. پھر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مذاکرات ہو رہے ہیں یا مذاکرات ہوں گے؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ مذاکرات تو اب ان کی کسٹڈی میں ہے. عمران خان اس وقت تو کوئی وہ اس جیل کا اڈیالہ جیل جس میں ہم خود جاتے رہے ہیں, اس میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ سویلینز کے کنٹرول میں نہیں ہے, نہ تو صوبائی حکومت کے کنٹرول میں, نہ ہی سپرنٹینڈنٹ جیل جو بٹھایا ہوا ہے اس کے کنٹرول میں, وہ اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں سیدھا سیدھا. تو جب وہ چاہیں کر سکتے ہیں عباد خان سے, وہ ان کے لیے تو کوئی بندش ہے ہی نہیں, نہ وقت کی بندش ہے نہ کوئی جگہ کی کیا بندش ہے. وہ جو چاہیں بادشاہ ہیں اس وقت تو, اس لیے کہ یہ سویلین مارشل لا لگا ہوا ہے. یہ سویلین حکومت ان کے پلے تو کچھ ہے ہی نہیں. جن کو 17 سیٹوں والوں کو آ کر وزیر اعظم بنا دیا ہے وہ تو مرہون ہی ان کے, اس لیے کہ عوام نے تو ان کو ووٹ دیے ہی نہیں. آج اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فارم 47 کے ہیں, تو کل کو 2018 میں بھی ہر نون لیگ والے بھی رونا روتے ہوتے تھے. یہ ہر پارٹی کا شاید یہی ہے, 2018 میں وہ کہہ رہے تھے, آج آپ کہہ رہے ہیں. مگر اس میں تو شاید کوئی شک و شبہ ہوتا تھا, اس میں تو یقیناً گنجائش تھی کہ جی RTS بند ہو گیا رات کو 12 بجے اور تبدیل ہو گئے. اس میں آپ جاؤ عدالتوں میں کر لو آپ نے اگر کرنا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ تو اظہر بن شمس یہ تو بالکل اس طرح سرین کیا ہے. دنیا کا آپ میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں, جو یہاں اپنا آپ پلڈٹ کو, اپنا آپ جو آپ کے جتنے ہیں ہیومن رائٹس آرگنائزیشن میں, کسی سے بھی آپ پوچھ لیں کہ فارم 47 کی کیا یہ پیداوار ہے, کسی سے پوچھ لیں کہ کیا میسیولی 8 فروری 2024 کو عوام نے عمران خان کو 2/3 اکثریت سے نہیں جتایا. میں تو خود اس لیے شاہد ہوں کہ میں جس حلقے سے آئے 122 جس حلقے سے, وہ DHA ڈیفینس ہے لاہور کا,
وہ کینٹونمنٹ ہے لاہور کا، وہ والٹن ہے لاہور کا، وہ اپر مال ہے لاہور کا، وہ سارا لاہور کا، یعنی ایک قسم کا نشاط کالونی ہے، اس میں چرڑ ہے، اس میں یہ 10 لاکھ کی میں خود جیتا ہوں 45,000 ووٹوں سے جیتا ہوں، جب کہ میں ایک دن بھی حلقے میں نہیں گیا، نہ ہی مجھے کیمپین کرنے دی. اور خواجہ سعد رفیق نے جب رزلٹ آیا تو 1 منٹ میں اس نے اپنی شکست کو تسلیم کر کے مجھے مبارکباد دی. تو یہ میرا تو ایسا غیر متنازع حلقہ کا نتیجہ ہے جو پاکستان کی تاریخ میں ایسی جو ہے، میں اس کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں کہ صحیح سیاسی جو کارکن ہے، اگر خواجہ سعد رفیق ہے صحیح کارکن. میں نے صرف ہنس کے میں نے شکریہ ادا کیا. کوئی عہدہ بھی نہیں ہے ابھی، سائیڈ لائن پہ ہیں. جو مرضی سمجھ لیں. اس نے کہا، میں نے کہا کہ اپنے بڑوں کو بھی سمجھا دینا تھا، یہی جو ہے خوبصورتی سیاست میں آنی چاہیے کہ ٹھیک ہے اس مرتبہ آپ عوام کے مینڈیٹ کے آگے سر تسلیم خم کریں، اگلا آپ کوشش کریں کہ 5 سال کے بعد یہ جو بھی الیکشن ہوتا ہے اگلے میں آپ باؤنس بیک کریں. اور دوسرا یہ بتائیں سر، آپ نے الیکشن کی بات کی، ووٹ کی بات کی، تو جتنے بھی تحریک انصاف کے پرانے لیڈر ہیں، آپ ہو گئے، سید کیسر صاحب ہو گئے، زرتاج گل صاحبہ ہوگی، وہ اپنے ووٹس اپنے حلقے سے جیتتے ہیں نا. لائک آپ لوگ کا اپنا حلقہ ہے، وہاں پہ عوام کی بڑی تعداد ہے، لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، تو پھر باہر آ کے آپ لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں تو خان صاحب کے نام پہ ووٹ پڑا؟ کیوں؟ کیا ان لوگوں کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی؟ نہیں، میں تو تسلیم کرتا ہوں. میرا کیا تعلق، میں تو ڈیرہ غازی خان سے آیا ہوا ہوں. مجھے بتائیں، میرا تو وہاں نہ برادری ہے نہ بلوچ کوئی برادری ہے. مجھے تو خالصتاً ووٹ پڑا ہے عمران خان کی. اور مجھ سے آگے پوچھتے تھے آپ کے نیچے جی ایم پی اے کون ہے، اس کا نشان کیا ہے، اس لیے کہ نشان تو ہم سے چھین لیے انہوں نے. اس فستائیت کی انتہا ہے. میں کہتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ کو بھی جو ہے نا، جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا ہمارے خلاف سمبل والا، میں کہتا ہوں اس کو بھی فیلڈ مارشل، جوڈیشل فیلڈ مارشل بنا دیں. قاضی صاحب نے تو آپ کو سردار کہنے سے بھی منع کر دیا، تو کیا ہم آپ کو سردار کہہ سکتے ہیں؟ چل بالکل، کیوں نہیں. دیکھیں قاضی وہ کہاں سے بن گیا، لیکن میری تو وہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے، اور ہم نے قبیلے بنائے تاکہ ہر شخص کی پہچان رہے. تو میری تو قبیلہ، میرا تو پہچان ہے. پہچان ختم کر دی؟ نہیں، میری کون پہچان ختم کر سکتا ہے. بلکہ پارلیمان میں جب سے پہلے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کھوسا کہہ لو، لطیف کہہ لو، جو مرضی کہہ لو. اب تو ضد کر کے سارے پارلیمنٹ میں مجھے سردار لطیف کھوسا بلاتے ہیں. تو وہ اس لیے کہ کوئی شخص، اور پھر نہ تو اس کو قانون اجازت دیتا تھا، نہ آئین اجازت دیتا تھا، نہ اخلاق کی جو ہے جرت اس کو اس قسم کی بات کرنا چاہیے تھی. یہ تو ایک ایسی ذاتی، مطلب میں اب یہ تو نہیں کہوں گا کم ظرفی کا ثبوت دیا جو انہوں نے اس طرح کا اعتراض دیا. بالکل غلط بات ہے، کسی کی شناخت نہیں چھینی جا سکتی. دوسرا یہ بتائیں سر کہ مخصوص نشستوں والا فیصلہ، کیا مخصوص نشستیں آپ لوگوں کو دی جائیں گی؟ سننے میں تو یہی آ رہا ہے کہ مخصوص نشستیں جتنی بھی ہیں وہ پی ایم ایل این اور این کیو ایم اور پیپلز پارٹی میں تقسیم کی جائیں گی. دیکھیں ایک تو آپ 26ویں ترمیم کے ذرا ثمرات تو دیکھیے گا کیا ہے. 26ویں ترمیم انتہا ہے فسطائیت کی. یہ ضیاء الحق بھی نہیں کر سکا تھا، ضیاء الحق بھی نہیں کر سکا تھا، اس کے باوجود کہ اس نے ایک منتخب وزیر اعظم کو پھانسی تک دے دی. لیکن اس کو بھی یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ آئین کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ کرنے کا کہ عدلیہ کو منہدم کر دیں. یہاں 26ویں ترمیم ایسی ڈٹھائی، بے غیرتی اور بے حیائی سے کی گئی ہے. آپ کی سوچ، میں حیران ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے ہلکان ہوا تھا 26ویں ترمیم کے لیے، بھاگ رہا تھا. بھٹو کی روح اور رانی شہید بے نظیر کی روح تڑپ رہی ہوگی جو یہ حرکت ہوئی ہے، جو بلاول یا جنہوں نے بھی ساتھ مل کے کروائی ہے. تو وہ بھٹو بلاول اسپیئر ہیڈ کر رہا تھا اسے. دیکھیں ایسے ہی ہے، ورنہ اکیلے نون لیگ تو کچھ نہیں، وہ تو کر ہی نہیں سکتے تھے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس 2/3 تھی نہیں. وہ تو قاضی فائز عیسیٰ کو دعائیں دیں نا، جس نے کہا کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا. وگرنہ تو جتنی ہر ایک کو پتہ ہے عددی جو ہے پارٹی کی، ہر ایک کے کتنے جو ہیں ان کے ایم این ایز ہیں یا کتنے سینیٹرز ہیں، وہ تو ریکارڈ پہ موجود ہے. اب اس حساب سے ان کا 2/3 نہیں بنتا. اچھا، ایک طرف پیپلز پارٹی نون لیگ کا ساتھ بھی دیتی ہے، اور دوسری طرف جب کوئی ایسی بات آتی ہے تو پیپلز پارٹی ناراض ہو کے بیٹھ جاتی ہے، نہیں ہم نون لیگ کے ساتھ نہیں، ہمارا حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. دیکھیں یہ جو 5 انہوں نے نہریں 6 کہیں،
جو سندھ سے نکالیں گے. یہ جو ہے ماشاء اللہ روہی میں جو انہوں نے بہاولپور کے جو آباد کرنے کے لیے پانی کی نہریں جو بنا کے پانی ڈائیورٹ کیا ہے دریائے سندھ کا, اس سے تو نیچے ٹیل تو سندھ میں آتی ہے. سندھ تو جو ہے خشک سالی کا شکار ہوگا, سندھ کا پانی جو ہے یہ کاٹ رہے ہیں. سندھ تو سارا کا سارا برہم ہے اس لیے. اور لیکن اس وقت صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے اس کی جو ہے ان کی حمایت کے بغیر تو یہ پالیسی نہیں بنی تھی. اس وقت تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے, کیونکہ زمینیں تو اسٹیبلشمنٹ والوں نے لینی تھی, اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی سارے نیچے والے نہیں اوپر والوں نے لینی تھی ساری. تو وہ جو ہے کرتے ہوئے جب ہم نے جا کے وہاں کہا, اور پیر پگاڑوں نے اور جی ایم سید وغیرہ کی فیملی نے ساروں نے جب بتایا سندھ کو, عوام اشتعال میں آئے, تو پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی جناب سندھ کے پانی کو ہم نہیں ڈالنے دیں گے وغیرہ وغیرہ, انہوں نے تحریک چلا دی باقاعدہ. اور آج بھی سندھ جو ہے وہ نالا ہے, اور سندھ جو ہے انتہائی. اور دوسرا جو پیپلز پارٹی نے پشاور میں کیا احتجاج کرپشن کے خلاف, اور 9 مئی سے زیادہ, وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے بالکل برابر تھا جو وہاں کی سرکاری چیزوں کو آگ لگائی گئی اور سریعام روڈ پہ احتجاج کیا. تو یہ سب کیا کہیں گے, حالانکہ وہاں پہ فل پروٹوکول دیا گیا پیپلز پارٹی کو. دیکھیں ہم تو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں یہ بھی کس نے کروایا. چھوڑیں, اب ہماری کبھی کہتے ہیں جی گورنر راج لگائیں گے, آؤ بھائی گورنر راج اگر لگا سکتے ہو تو لگاؤ. کبھی کہتے ہیں عدم اعتماد لائیں گے, او بھائی 2/3 سے زیادہ ہمارے پاس موجود ہے خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں, دیکھ لیں. پھر آپ کیوں ابھی تک آپ سینٹ میں نہیں جانے دے رہے ہمارے جو ہے مخصوص نشستوں والے, اس لیے کہ ساری کی ساری 11 کی 11 سیٹیں جو ہے وہ پی ٹی آئی لے کے جائے گی سینٹ میں. 11 ارکان سینٹ جو ہے خیبر پختونخوا کے محروم ہے, ایک صوبہ پورا محروم ہے. پارلیمان ابھی تک بھی اس انداز سے مکمل نہیں ہوئی ہے. حالانکہ آپ 8 فروری 2024 سے الیکشن ہوئے ہیں, لیکن ابھی تک نہ تو قومی اسمبلی مکمل ہو سکی, کیونکہ مخصوص نشستیں یعنی وہ چاہے مستورات کی ہوں چاہے اقلیتی ہوں وہ ابھی تک نہیں بھیجی گئی ہیں. اور وہ صوبہ جو ہے خیبر پختونخوا وہ تو سارا پی ٹی آئی کا ہے اگر اسمبلی کے حساب سے دیکھیں. اسی طرح باقی صوبوں میں بھی ہمارے جو ہے وہ نہیں لی گئی مخصوص نشستیں, اس کے باوجود کہ 1 سال ہونے چلا ہے سپریم کورٹ کا فیصلے کو, سپریم کورٹ کے فیصلے پہ بھی عملداری نہیں کی جا رہی ہے. یہ ایک انتہا ہو گئی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ عوام کو دھتکار رہے ہیں. تحریک انصاف کی قیادت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم دوبارہ سڑکوں پہ آئیں گے, دوبارہ اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے, اور خان صاحب دوبارہ کال کریں گے. تو یہ خان صاحب پھر کب تک آپ کو کال دیں گے, کب تک آپ جائیں احتجاج دیکھیں کریں؟ اسلام آباد پر چڑھائی کی بات نہیں کی, ہمیں تو دیوار کے ساتھ چن دیا ہے. مجھے بتائیں کیا کریں. ہم نے ہر پرامن اور آئینی طریقہ استعمال کیا ہے. ہم اسمبلی کے اندر ہم احتجاج کرتے ہیں, اسپیکر صاحب وہاں بھی اپنا بادشاہت کر رہے ہیں, ہمیں گلا دبا دیتے ہیں, ہمارا مائک بند کر دیتے ہیں, ہمیں بولنے نہیں دیتے ہیں. چلیں یہ بھی ہم نے برداشت کیا. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جناب ہم جب جلسے کی اجازت مانگتے ہیں تو جلسے کی اجازت کہیں بھی نہیں ملتی ہمیں. 144 بھی لگا دیا جاتا ہے اور کہیں نہیں ملتی. حکومت جو چاہے کر سکتی ہے, وہ جہاں جلسہ چاہے کر سکتی ہے. وہ چاہے پٹواری اکٹھا کریں, بچوں کو اسکول کے بچوں کو لے کے جائیں, یا ترانے گائیں جی پاک فوج زندہ باد کے ترانے جائیں, جہاں جو مرضی ان کو کھلی چھوٹ ہے. لیکن ایک ہی جماعت ہے اور ایک ہی پاکستان کا ہر دل عزیز لیڈر ہے جس کو اجازت نہیں. وہ جیل میں بیٹھا ہے. اتنے خائف ہیں کہ ان کے جلسہ نہیں کرنے دیتے. اللہ کی قسم آج میں کہتا ہوں جلسہ کرنے دیں نا, بھلے جیل میں ہے وہ, ان کی جلسیاں جو ہے نا وہ مذاق بن جائے گا, اور اتنی دنیا خلقت آئے گی کیونکہ لوگ محبت کرتے ہیں عمران خان کے ساتھ. یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی جماعت ہے اور ایک جانی مانی جماعت ہے. لیکن سر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب عمران خان کے لیے احتجاج ہوتا ہے تو پاکستان کے جو 90% آبادی ہے نا وہ عمران خان کے ساتھ ہے, لیکن کارکن باہر نکل آتے ہیں لیکن ان کی لیڈرشپ باہر نہیں نکلتی. کارکن مار کھا کے گولیاں کھا کے چلے جاتے ہیں لیکن لیڈرشپ دروازے سے باہر نہیں نکلتی, ماں سوائے سوشل میڈیا کے. دیکھیں میں خود 26 کو میں یہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے اس کے اکراس دا روڈ جو ہے وہ سامنے
میں خود گیا وہاں، کنٹینر کھڑا ہوا تھا، کنٹینر اندر جو ہے وہ باہر کا بند تھا، بیوی اور وہ جو ہے سارا 24 سے صحبت کاٹتے ہوئے بڑی مشکل سے آئے تھے، کٹی پہاڑی پر پہلے تو ہے مارکا لگا باقاعدہ، اس کے بعد جس انداز سے ہمارے لوگ پہنچے یہاں وہ بھی انتہا ہوئی تھی، اور اس کے بعد اوپر سے سنائپرز نے جب ٹیئر گیس پھینکا تو میرے لیے بھی سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا، اور اس کے بعد جو ہے چونکہ مجھے اسٹنٹ پڑے ہوئے تھے، مجھے تو یہاں دفتر میں لے کر آئے، اور اس کے بعد جب بتیاں بند کی ہیں تو اوپر سے سنائپرز نے جو گولیاں ماری ہیں، مجھے بتائیں دیکھیں آنسو گیس بندہ، ہم ایوب خان کے وقت سے یہ دیکھتے آئے ہیں فضائی، آنسو گیس ہوتے تھے ٹھیک ہے، ربر بلٹس ہوتی تھی ٹھیک ہے، واٹر کیننز ہوتے تھے پانی کا جو ہے مارتے تھے، لیکن گولیاں کبھی نہیں چلائی گئی تھی، لاٹھی چارج ہوتا تھا میکسیمم وہ بھی اینڈ میں، لیکن گولیاں کبھی نہیں چلی تھی۔ گولیاں جب چلانا ہوتا ہے نا تو پھر تو یہ انتہا ہو گئی ہے، یہ جو کچھ کیا ہے یہ اور زیادہ غم و غصہ ہی نہیں ہے، غیظ و غضب اب نفرت پیدا کی ہے، اور خلیج بڑھی ہے ایک لوگوں میں اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر، اس لیے کہ گولیاں چلانے والے یہ کوئی سویلینز نہیں تھے، تو یہ ان کو ہم نے تو استغاثہ کر رکھا ہے، دیکھتے ہیں کہ استغاثے میں ان کو سزا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، کیونکہ خون ناحق جو ہے وہ کبھی رائے گاہ نہیں ہوتا ہے۔ بھٹو کو پھانسی دینے والا ضیاء الحق کا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں عبرت کا نشان بنایا تھا، اور آج بھی دیکھیں وہ ہوا میں بکھیر کر پھینکا، کبھی جائیں اس کی قبر پہ کتے بھونک رہے ہوتے ہیں وہاں، انسان آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا، جبکہ بھٹو اس کے برعکس جو ہے اس کی دنیا جاتی ہے، اس کے فاتحہ بھی کہتے ہیں اور اس کا برسی بھی مناتی ہے دنیا جا کے مناتی ہے۔ سر یہ تشبیہ دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہوگی، ہماری حکومت ہوگی، وہ 9 مئی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، جو کچھ 26 نومبر کو ہوا ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، ہم 9 مئی کی بھی مذمت کرتے ہیں، لیکن سر کیا آپ لوگ پھر 9 مئی کی معافی مانگیں گے؟ معافی کس بات کی؟ آپ کو پتہ ہے کہ 9 مئی ہے کیا؟ دیکھیں 9 مئی کو کیا ہوا تھا، 9 مئی کو عمران خان کو بائیو میٹرک کروانے والے کمرے میں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے بائیو میٹرک کے کمرے سے، جو ہائی کورٹ کی پریمیسز کے اندر ہے، جو ایک جوڈیشل ریکوائرمنٹ ہے اس پٹیشن کے لگنے کا جو ہے بائیو میٹرک کروانا کسی کا، وہ انصاف کا متلاشی ہو کر جب انصاف کے ایوانوں میں جاتا ہے تو وہاں سے اسے کوئی دنیا کا طاقت گرفتار نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ اگر آپ انصاف کے ایوانوں میں کسی کو گرفتار کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے آپ اسے انصاف کے حصول سے مانے کر رہے ہو، روک رہے ہو۔ سنیں نا، سنیں تو صحیح، اس وقت وہاں جو ہے وکیلوں کو بھی زد و کوب کیا گیا، ہائی کورٹ کے عملے کو زد و کوب کیا گیا، اس فرنیچر کو ڈسٹرب کیا گیا، بوٹوں میں وردیاں پہن کر ان لوگوں نے جا کے جو ہے اٹھایا۔ مجھے بتائیں یہ جو ہے باپ ہوتا ہے ایک سیاسی جماعت کا جو سربراہ ہوتا ہے، یہ باپ ہی کی جگہ ایک قسم کا ہوتا ہے، اگر آپ اپنے لیڈر کی، اپنے باپ کی اس طرح سے بے حرمتی دیکھتے ہو، میں نے تو خود جو ہے 26 ٹانکے لگے، میں جب ہمارے چیف جسٹس کو اس مشرف نے کہ سپاہیوں نے اس طرح سے پکڑا تھا اور گرفتار یا دھکے دیے تھے ادھر پارلیمان کے اس میں نکلتے ہوئے، سندھ ہاؤس سے نکلتے ہوئے اس طرف، تو ہم نے تو ایسا احتجاج کیا تھا کہ ساری قوم آئی تھی اور سڑکوں پر ہم تھے اور ہمارے خون ہم نے دیا تھا۔ تو مجھے بتائیں کہ اگر عمران خان کو اس طرح سے گرفتار کرتا ہے تو کیا وہ اس کا ورکرز کو وہ نہیں آئے گا، اشتعال نہیں آئے گا؟ کیا وہ چپ کر کے وہ کہیں گے جی بہت اچھا کیا آپ نے مائی باپ، آپ نے بہت اچھا کیا؟ وہ بھائی پولیس کا کام ہے، پولیس کو گرفتار کرنے دیتے، پھر تھانے پر ہوتے یا پھر اسمبلی کے باہر کرتے یا آئی جی کے باہر کرتے۔ اگر آپ اپنے وردیوں میں جا کے گرفتار کرتے ہو اسے تو پھر کیا توقع کرتے ہو کہ کارکن اس کا محبت کرنے والا، اس سے پیار کرنے والا، باپ سمجھنے والا، لیڈر سمجھنے والا اس کے لیے کیا کرے؟ تو یہ تو منیمم ہے۔ اور پھر ایک اور بات بتاؤں، میں نے تو ایوب خان کے دور سے ہم نے ہڑتالیں کی، میں یونیورسٹی لاء کالج کا صدر ہوتا تھا، ہم نے بھٹو صاحب جب آ رہے تھے تو ہم نے جلوس نکالے، اور یہ کرتے کیا تھے؟ کالا باغ صاحب اس وقت بھی ایک ایوب خان میں فضائیت تھی اور کالا باغ تھا اس وقت،
وہ کرتا یہ تھا کہ ہمارے کالے کوٹ پہنا کر ہمارے ہی جلوس میں ایک دو گھسا دیتا تھا اور ان سے وہ جو ہے پتھراؤ کروا کے اور وہ لاٹھی چارج کروا کے تو اس کو جو ہے وہ کلیش کرواتا تھا. یہ اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ کسی چیز کو سیبوٹاج کرنا ہو تو وہ اس کو فالس آپریشن کہہ سکتے ہیں آپ. یہ آرکیسٹرڈ تھا یہ ڈرامہ، یہ رچایا گیا. میں اسی علاقے میں میں نے اسی علاقے کا ہوں جہاں جناح ہاؤس یا کور کمانڈر ہاؤس ہے. جناح ہاؤس تو سنا ہی کبھی نہیں تھا. میں نے اس علاقے کا جہاں کور کمانڈر ہاؤس ہے، اب وہ جناح ہاؤس کا بھی کہلانے لگ گئے. جی جناح کا بھی تقدس کو مجروح کیا. او بھائی اگر جناح ہاؤس تھا تو پھر قبضہ تو آپ نے غاصبانہ کیا ہوا ہے. پھر اسٹیبلشمنٹ کا کیا کام ہے کہ اس کو قبضہ کریں؟ اس کو آپ جو ہے ایک نیشنل مانیومنٹ بنائیں. جناح صاحب کے اس میں جو ہے آپ کتابیں رکھیں، ان کی جو ہے میز رکھیں، ان کی کرسیاں رکھیں. آپ قوم ساری ملک کے لیے ایک سمبولک دکھائیں خوبصورتی. جناح کے ایک فاؤنڈر آف دا نیشن کی دکھائیں. پھر کور کمانڈر ہاؤس بھوٹوں والے کیوں بٹھا دیا؟ میں سن رہی تھی کہ مریم صاحبہ چند دن پہلے سرگودا گئی ہیں تو وہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ کو 9 مئی سے تشبیہ دے رہی ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور جو انہوں نے کہا کیا وہ صحیح کہا؟ دیکھیں وہ جو آفیشیل اس وقت ہے کہ آرمی چیف کا اور ان کی تصویر اکٹھی نہیں کبھی کہیں آنی چاہیے، کبھی آنی چاہیے. یہ ایک آفیشیل سارا کچھ دیا ہوا ہے. اگر وہ اس حد تک وہ جو ہے فوجی سربراہ کی اگر وہ حمایت کرتی ہیں تو پھر ان سے پوچھیے گا، میں کیا کہہ سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں تحریک انصاف سبق سیکھے انڈیا کی جنگ سے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. دیکھیں وہ بالکل ایسا ہی کہیں گی، اس لیے کہ مودی صاحب ان کے ذاتی فنکشنز میں تشریف لائے تھے. مودی صاحب بغیر پاسپورٹ کے، بغیر ویزے کے اور اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جو ہے ان کے نجی فنکشن میں تشریف لائے تھے. اور ان کو مودی صاحب کو باقاعدہ پگڑی پہنائی گئی تھی اور باقاعدہ ساڑیوں کے اور آموں کے تحائف جو ہے ایکسچینج کیے گئے تھے. محترم نواز شریف صاحب کے جو ہے مودی کے نہ صرف مودی کے ساتھ اس طرح سے تعلقات ہیں بلکہ ہندوستان کے جو بزنس میگنیٹس ہیں ان کو بلاتے ہیں اور ان کے فرزند ارجمند لے کے جو ہے ایئرپورٹ سے ان کو جو ہے مری لے کے جاتے ہیں ماشاءاللہ. تو مودی صاحب کے ساتھ جو مریم بی بی کے تعلقات اتنے خوشگوار ہیں، وہ تو اسی طرح سے کچھ بھی کر سکتی ہیں، کچھ بھی کہہ سکتی ہیں. لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ عمران خان کھٹکتا ہے تو صرف مودی کو عمران خان کھٹکتا ہے. اسی لیے جب ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے تو ہمیں لوگوں نے کہا، ہمارے ورکرز نے، کہ خدا را آپ کیوں نہیں خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے. اور میں نے پھر وہ پٹیشن جو علی امین گنڈا پور کی طرف سے جو 6 کروڑ آبادی کا چیف ایگزیکٹو ہے، میں نے ہائی کورٹ میں کی تھی کہ پیرول یا اس کو جو ہے فوراً اس پہ چھوڑیں تاکہ ان کی زندگی کو بھی جو ہے محفوظ کیا جائے اور پاکستان کی یگانگت کو بھی یقینی بنایا جائے تاکہ سیسا پلائی دیوار کی طرح ہم مضبوطی سے کھڑے ہو کر دفاع وطن کر سکیں. جب عدلیہ کی بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ عدلیہ جو کہ نا ریاست کی ماں ہوتی ہے اور حکومت اور یہ دونوں عدلیہ ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا اب ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیں 26ویں ترمیم کے بعد جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ بھٹو کی روح تڑپ رہی ہوگی 26ویں، دیکھیں ہمارا ٹرائکوٹمی آف پاور ہے. 3 ستونوں پر ہمارے آئین کی جو ہے استوار کیا گیا ہے. آئین ہمارا ڈھانچہ 3 ستونوں پر ہے. ایک ستون جو عدلیہ کا ہے اس کو منہدم کر دیا گیا ہے، اس کو ایگزیکٹو کے تابع کر دیا گیا ہے. اور جوڈیشل پیکنگ ہو رہی ہے اس وقت، جوڈیشری میں بھرتی کی جا رہی ہیں اور حکومت ہی بھرتی اس لیے کر رہی ہے کہ 12 رکن انہوں نے کمیشن بنایا 26ویں ترمیم میں. 12 رکن میں سے 8 حکومتی ہیں تو ان کا تو 2/3 ان کے پاس موجود ہے. یہ آج تک فسطائیت اس طرح کی کبھی ضیاء الحق بھی نہیں کر سکا تھا کہ عدالتوں کو اتنا زیادہ لاغر اور بے بس کر دیں کہ عدالت میں دیکھیں منصف انصاف مانگ رہے ہیں عدالت سے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے نالش کر رکھی ہے
وہ انصاف کے متقاضی ہیں، متلاشی ہیں کہ ہمارے جو ہے ہمیں انصاف میں رکاوٹیں کر کے ہمارے گھروں پر جو ہے کیمرے فٹ کیے گئے ہیں، ہماری پرائیویسی کو مخل کیا گیا ہے اور ہم سے جو ہے من پسند فیصلوں کے لیے یہ جو ہے دباؤ کیا جا رہا ہے. تو مجھے بتائیں آج تک ایسا کبھی ہوا ہے کہ سینئر موسٹ جج جو ہے وہ چیف جسٹس نہ بنے؟ کیونکہ آرٹیکل 175(3) میں یہ 18ویں ترمیم میں یہ منضبط کر دیا گیا تھا کہ آزادی عدلیہ میں مداخلت نہیں ہوگی، یہ آئینی تقاضا ہے، اور وہ آئین کی روح کو ہم نے مجروح کر دیا 26ویں ترمیم میں. اب عدلیہ آزاد نہیں ہے، عدالت عدلیہ جو ہے ہم اس کے لیے لڑیں گے انشاءاللہ. عدلیہ کی آزادی کے لیے ہم نے مشرف کے ساتھ بھی لڑائی کی تھی اور ہم نے اس کو مکے دکھاتا تھا، یہ دیکھیے میری طاقت. ہم نے اس کو ایسا بھگایا تھا کہ اس کی زندہ واپس نہیں آیا تھا. تو اس لیے ہم عدلیہ کی آزادی کے لیے ہم انشاءاللہ متحرک رہیں گے. جس وقت ہماری حکومت آئے گی 26ویں ترمیم کو ہم دفن کر کے باہر پھینکیں گے اور عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنائیں گے، کیونکہ عدلیہ کی آزادی نہ صرف اسلام میں، نہ صرف شرع میں، ہمارے آئین میں، اور عدلیہ کی آزادی کے بغیر انصاف ممکن نہیں ہے. بالکل سینئرٹی کی اگر بات کی جائے تو ابھی جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس لگتے، چیف جسٹس یحییٰ کی جگہ، لیکن آپ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ٹینیور کو کیسے دیکھتے ہیں؟ قاضی فائز عیسیٰ کا سیاہ ترین دور تھا، اس پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کا سیاہ ترین دور تھا. اس کو دینا چاہیے تمغہ جو ہے نا، اس کو فیلڈ مارشل آف جوڈیشری کا تمغہ دے دیں، اس کو خطاب دے دیں. اس نے جو تباہی کی ہے، ایک ہمارا پی ٹی آئی کا صرف سمبل نہیں چھینا، اس نے عوام کو یہ، کیونکہ سمبل کیا ہوتا ہے، عوام کو چوائس دیتے ہیں نا آپ، تو اس نے عوام کی چوائس چھینی ہے. لیکن اس کے باوجود لوگوں نے ضد کر کے اس کو مسترد کرتے ہوئے اس فیصلے کو 8 فروری 2024 کو عمران خان کو ڈھونڈتے ہوئے، ہم تو ایک بلہ لینے گئے تھے نا، انہوں نے شادی کا جہیز کا پورا سامان دے دیا، کٹورا سے لے کر، کھڑکی سے لے کر، چارپائی سے لے کر، جوتے سے لے کر، پتہ نہیں کیا کیا سمبل دیے تھے. میرا سمبل کے تھا، کے فور وہ کنگ، کے وہ کوسا، کے وہ خان. اب نارمل یہ سمبل تو نہیں ہے، میں نے تو بلہ مانگا تھا بھائی، جو ہمارا پاکستان تحریک انصاف. سیاست پہ تو سر ہم نے بات کر لی، اب سردار لطیف خان کھوسہ کی ذاتی زندگی میں ہم جانتے ہیں. سر کوئی ایسا واقعہ جو آپ کی زندگی میں سب سے یادگار ہو، لائک کوئی ایسا غمگین واقعہ جو آپ کی زندگی میں کون سا ہے، اور کوئی ایسا یادگار کیس جو آپ کو ساری زندگی نہ بھولے؟ کیس تو میں نے بہت کیے ہیں، اور میں نے ساری جماعتوں کے کیے ہیں. محترم نواز شریف صاحب کے بھی کیے ہیں، جاوید ہاشمی کا کیا، ان کی جماعت کے اس وقت صدر ہوتے تھے. تہمینہ دولتانہ کے ان کے کیسز میں نے کیے، سیڈیشن ان پہ بھی لگی تھی. اور اسی طرح میں نے جو ہے پیپلز پارٹی کے محترم آصف علی زرداری کا میں وکیل رہا، محترمہ شہید رانی بے نظیر بھٹو کا وکیل رہا، ان کے سارے شرجیل میمن کا، نہیں میں نہیں ماننے، ان کے جتنے بھی وہ ہیں ساروں کا میں تقریباً وکیل رہا. اور اسی طرح میں عمران خان کا وکیل ہوں، بشرا بی بی کا وکیل ہوں. تو سیاسی میں نے سبھی کے. کوئی ایسا واقعہ جس نے نا آپ کا دل ہلا کے رکھ دیا، کوئی ایسا جو بہت غمگین ہو؟ ایک وقت آتا ہے نا جب انسان کی زندگی رک جاتی ہے، وہ کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوا؟ زندگی تو خیر نہیں رکتی ہے. میرا بیٹا تھا ایچ ایس این کالج میں، وہ 15 سال کا تھا ابھی، تو اس کی گاڑی لے کر گیا، وہ ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کا کومے میں رہا 17 دن. اور اس کے بعد اتفاق سے 4 اپریل ہی جس دن بھٹو کی شہید ہوئے تھے، اسی دن ہی اس کی جو ہے انہوں نے کہا برینی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو ظاہر ہے ایک جوان بچہ، اور پھر اتنا بریلینٹ تھا ماشاءاللہ، وہ یقیناً دل ہلا دیتا ہے، دہلا دیتا ہے. اس کی ماں پر جتنا ڈپریشن آیا، پھر وہ ملتان کو چھوڑ دیا اس نے. وہ گھر، وہ ماحول، وہ جو مشن تھی، وہ سارے آل کمپریہنسو نیٹ ویئر یونٹ ٹیکسٹائل کا لگا رہے تھے، وہ ابینڈن کر دیا. ماشاء اللہ سے سر آپ کے بڑے بیٹے بھی بڑے بریلینٹ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، آپ کے اہل خانہ کو صبر دے. سر میرا آخری کوشچن ہے آپ سے، کیونکہ آپ سرائکی ہیں، تو سرائکی میں ہمیں کوئی شعر سنا دیں. وہ تو پٹھان خان کو میں نے بلایا تھا، وہ جو کہتا ہے میرا یار بھی تو، میرا ایمان بھی تو. وہ تو خیر آپ دیکھیں، سرائکی اتنی میٹھی زبان ہے، اتنی ملبچوس ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ آپ دنیا کی ہر زبان جو ہے. ایک دفعہ جاتی عمرہ میں
میں گورنر تھا اور صدر آصف علی زرداری تھے، ہم لوگ جاتی عمرہ میں نواز شریف نے دعوت کی تو وہ تو اپنا جو ہے زرداری صاحب تو اپنا کھانا لے کے جاتے ہیں، وہ مخصوص قسم کی بھنڈی اور دال اور وہ، لیکن نواز شریف آپ کو پتہ ہے اس کا دسترخوان بڑا ہی وسیع ہوتا ہے، میاں نواز شریف صاحب کا، وہ تو وہ زرداری تو کھاتا نہیں، وہ میری پلیٹ بھرتا گیا. میں نے کہا میاں صاحب بس کر دے، میرا ایک ہفتے کا کوٹا پورا ہو گیا. پنجابی میں نے کہا تو کہتے ہیں لاٹ صاحب، وہ یہ جو پرانے لاہوری ہیں نا وہ گورنر کو لاٹ صاحب کہتے ہیں لاٹ صاحب تسی پنجابی بڑی ستھری بولتے ہو. تو میں کہا جی میں تو ستھری بولنا وا، تسی میری زبان نہیں بول سکتے، ڈو کہہ کے دکھا دو، ڈو ہی کہتے ہیں. تو پھر سردار صاحب ستھرا جہاں شعر بھی تسی سانو سنا دیو. دیکھیں شعر تو اس میں جو وہ کہتا ہے کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا. دیکھیں ہمیں یہ شرم اور حیا آتا ہے کہ ہم 25 کروڑ کی آبادی ہے، اٹامک پاور ہے، پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی ریاست ہے، اللہ نے مالا مال کر کے رکھ دیا ہوا ہے اس دھرتی کو، اور اللہ نے کہا میں نے تمہارے لیے زمین کی تہوں میں اور آسمان کی فضاؤں میں اتنی وسعت اور طاقت دی ہے، تم تجسس کرو میں تمہارے لیے تسخر کروں. ہم بلوچستان میں گئے، اتنا رچ ہے منرلز میں، اللہ کی قسم. یہ وہی جو ہے ہماری بارڈر لگتا ہے ایران کا، وہاں تیل ہی تیل ہے اور وہی ہمارا سطح موسم ہے. اسی طرح ہمارے ہاں کوئلہ ہے، ہمارے ہاں سونا ہے، ہمارے ہاں سوئی گیس ہے، ہمارے یہاں یورینیم ہے، ہمارے یہاں دھاتیں. پھر آپ دیکھیں یہی پنجاب جو تھا یہ سارے ہندوستان کو گندم اور یہ جو ہے اجناس سپلائی کرتا تھا. اور پہاڑ دیکھیں تو دنیا کے ہمارے پاس سب سے زیادہ گلیشیئرز اور پہاڑ ہیں. اتنا اللہ نے اتنا کچھ دیا پھر بھی ہم بیکاری ہیں یار. ہم نے جو ہے اس کو ٹریننگ دی تھی یو اے ای کو، آج بھی ایمریٹس جو ہے ای کے ہے، ایک کے کراچی ہے، ہم نے ان کو ٹرین کیا اور آج دیکھیں ایمریٹس کہاں ہے. ایمان سے دل خوش ہوتا ہے دبئی اور ابو دھابی جب جاتے ہو تو جہاز ان کے دیکھ کر، اور ایئرپورٹس پہ جتنا حیصل اور جتنی رونق ہوتی ہے دل خوش ہو جاتا ہے. استنبول میں دیکھیں آپ، قطر دیکھیں آپ، ان کا ہم نے دیے وہ کہاں پہنچ گیا. اور ہماری پی آئی اے جو کو ہم بیچنے پر کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھیں سٹیل مل، کسی زمانے میں سٹیل مل ہماری جو ہے وہ دنیا میں ہمارا جو ہے ہم سپلائی کرتے تھے. آج سٹیل مل ہمارا تباہ ہو کے بیڑا غرق ہو کے اس لیے رکھ دیا. رکی ڈک میں دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ ہماری جو ہے سونے کی دھاتیں ہماری، اور وہ سونا ہم جو ہے جانے ہمیں کیا ہو گیا ہے من حیث القوم. میں تو کہتا ہوں کاش کہ ہم علامہ اقبال کے اسی تصور کو کہتے ہیں، اور جو اس نے مسلم کے لیے تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زماں و مقام اور بھی ہیں. بہت شکریہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا، یہ ابھی علامہ اقبال، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ ہے مقام مسلمان کا. ہم بیکاری بن کے رہ گئے ہیں. اللہ ہمیں ہدایت دے. بہت شکریہ سردار صاحب، آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی. خدا. تھینک یو.